اور اس زمانے میں جب وہ ہٹاتے تھے تو جب مارتے نہیں تھے تو آنکھوں میں وہ اس طرح وہ تیل دیتے تھے اور بس اس کو اندھا بنا دیا. یہ جو لڑنے والے بھائی تھے اس بیچارے کو انہوں نے ایسے موت سے مارا کہ اس کو انہوں نے ایک تکا تکا کر دیا اس وزیر. تو پھر اس کے 20 بھائی تھے اور وہی شاہ شجاع پھر بھاگ گیا انگریزوں کے ہاں, وہ بھی لکھنؤ چلا گیا. انگریزوں نے اس کو وہاں پہ جاگیر دی اور رہائش دی اور پروٹیکشن دی. تو پھر انگریزوں کا پٹھو بن گیا وہاں پہ. پشاور میں بھی اس کے کچھ بھائی تھے, سونے کے چمچ سے بھی وہ کھاتے تھے اور ویسے بھی سونے کے بنے ہوئے تھے. تو سونے کی خان ہے افریدی اور یوسف زئی اور یہ قبائل جمع ہوئے تھے, اس کے لیے غزا کہتے تھے پشتوں میں, یعنی جہاد کے لیے. تو سکھوں پہ سکھوں کا غلبہ ہوا, سکھوں نے جیت لیا. سردار جو تھے وہ ان کے پٹھو گورنر تھے, سردار سلطان محمد وطیلئی خان اور سردار یار محمد. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بریلی سے جو مجاہدین آئے تھے یہ وہی وہ تھے جو انگریزوں نے ٹرین کیے تھے. لیکن انگریزوں نے پھر ان کو آنکھ ماری کہ بھئی خیر ہے تم لوگ بگوڑے ہو جاؤ اور تم لوگ جا کے وہاں پہ سکھوں کے ساتھ لڑو تاکہ تخت لاہور, آج کل بھی وہ فریز استعمال ہوتا ہے لاہور, پھر ان کا وہ تھا وہ کیپٹل تھا رنجیت کا, کاربالا کوٹ میں منصیرہ میں. دونوں کو انہوں نے شہادت پائی. سید احمد شہید وہ بھی شہید ہو گیا اور سید اسماعیل بھی شہید ہو گیا. وہاں مسجد محمد خان کے میناروں سے 12 لوگوں کو لٹکاتا تھا. بس احمد شاہ جب فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا تیمور شاہ جو تھا وہ برسر اقتدار آ گیا. اس نے بھی 20 سال حکومت کی. اس نے 1773 سے لے کے 1793 تک اس نے حکومت کی. تو اس کے پھر بہت بیٹے تھے, شہزادہ کامران اور شہزادہ شجاع اور شہزادہ کیا نام ہے شاہ زمان شاہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بیٹوں میں پھر بدنظمی شروع ہوئی. کبھی ایک آتا تھا تخت چینتا تھا, کبھی دوسرا آتا تھا, تو کبھی تیسرا آتا تھا. اسی طرح یہ لگے رہتے تھے. تو جب وہ فوت ہوا تو پھر شاہ زمان شاہ برسر اقتدار آ گیا. تو جب شاہ زمان شاہ برسر اقتدار آ گیا اس کے زمانے پھر رنجیت سنگھ جو تھا وہ اس نے بدماشی شروع کی ادھر لاہور کی طرف, اور ان علاقوں پہ وہ پھر رفتہ رفتہ قابض ہونے لگا. بلکہ وہ علاقے اس نے حاصل کیے دورانی بادشاہ سے تحفے میں کہ بھئی میں تو آپ لوگوں کا طرفدار ہوں, میں آپ لوگوں کا خدمت کر رہا ہوں, تو یہ مجھے گورنرشپ دی جائے اس جگہ کی اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں. تو وہ شروع ہوا. پھر بیچ میں شاہ زمان شاہ بیچارے کو اس کے بھائی نے ہٹا دیا, شجاع نے. اور اس زمانے میں جب وہ ہٹاتے تھے تو جب مارتے نہیں تھے تو آنکھوں میں وہ اس طرح وہ ایک کیل دیتے تھے اور بس اس کو اندھا بناتے تھے. الگوز گیک ٹی وی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیں. تو اس کو اندھا بنا کے اس نے لکھنؤ بھیج دیا. ادھر وہ چلا گیا لکھنؤ میں, بس انگریزوں کے ہاں چلا گیا, بھاگ گیا وہ بیچارہ, اور ان کا وہ بن گیا, ان کا وظیفہ خور بن گیا. تو شاہ شجاع بیٹھ گیا. لیکن پھر وہ دوبارہ آ گیا, شاہ زمان شاہ پھر آ گیا. تو اس کو بادشاہ گردی کہتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کے مابین ایک جنگ شروع ہوا, ایک قسم کا ایک افراتفری تھا تیمور شاہ کے بیٹوں کے مابین. تو انگریزوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں. یہ تو سدوزئی درانی خاندان تھی. ان کے ساتھ ایک وزیر تھا, وزیر پیندہ خان, جو پرائم منسٹر تھا, وزیر اعظم تھا ان کا بادشاہوں کا. تو وہ ایک دوسرا دورانی ٹرائب تھا برکزئی, اس سے وہ تعلق رکھتا تھا. میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جب احمد شاہ نے دورانی لقب اپنایا تو پہلے اس نے اپنے قبیلے سدوزئی کے لیے کیا, اور کچھ نمایاں قبیلے ہیں سدوزئی کے اندر. پھر اب جو مین قبیلہ ہے پوپل زئی ہے, نور زئی ہے, اس طرح کے اچک زئی بھی ہے ان میں. تو اس میں پھر وہ خوشی سے جو بھی اس کا ساتھ دیتا تھا تو اس کو اپنا کزن قرار دیتا تھا, اور اس کو بھی دورانی کا لقب دیتا تھا کہ بھئی تم بھی دورانی ہو گئے, اعزازی دورانی, بر دورانی کہتا تھا اس کو. جس نے بھی اس کو خوش کیا اس سے پھر یہ لقب دی. لیکن اور بھی تھے جو ان کے ڈسٹنٹ ریلیٹیوز تھے, ان میں سے ایک برکزئی تھا. تو یہ سردار پیندہ خان جو تھا یہ اس کا سردار تھا. تو سردار پیندہ خان کا بیٹا جو ہے سردار فتح خان اس کا وزیر اعظم بن گیا.
ان کا سدوزیوں کا، اور اس نے یہ وزیر باغ بنایا یہاں پہ جو پشاور میں ہے، یہ اسی کے نام سے منسلک ہے کیونکہ وہ وزیر تھا، وزیر اعظم. تو یہ باغ اس نے اپنے لیے بنایا تھا یہاں پہ، یہ جو حسن پیر روڈ پہ ہے. یہاں پہ ان کا قبرستان بھی ہے، اس کے ساتھ بیجوں کا قبر اور یہ وہ سب کچھ یہ انہی کی بلڈنگز ہیں اس زمانے سے. دا لاسٹ ڈیکیڈ آف دا 18th century یہ بنے تھے سارے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وزیر یہ بھائیوں کی سازش میں آ گیا، یہ جو لڑنے والے بھائی تھے ان کے سازش میں یہ گھیرا گیا. تو اس بیچارے کو انہوں نے ایسے موت سے مارا کہ اس کو انہوں نے ایک تکا تکا کر دیا اس وزیر کو، فتح خان کو، یعنی مطلب یہ کہ تکے بنا دیا، اور ایسے موت سے انہوں نے مارا اس کو ان لڑکوں نے، یہ جو تیمور شاہ کے بیٹے تھے شہزادے. تو پھر اس کے 20 بھائی تھے، اس کے باپ کے پتہ نہیں کتنے بیویاں تھی اور ان میں سے بڑے بیٹے تھے، لیکن ان میں ایک بات تھی کہ وہ اتفاق والے تھے سارے. انہوں نے اپنے بھائی کا بدلہ لیا، انہوں نے بہت سارے سدوزی شہزادوں کو بھگا دیا اپنے گورنرشپ سے، اور انہوں نے علاقوں کو چھین لیا. کندہار میں بھی انہوں نے چھین لیا، پشاور بھی انہوں نے چھین لیا ان سے. اور ان کا سب سے بڑا بھائی جو تھا وہ بالآخر امیر دوست محمد خان نام تھا، انہوں نے امیر کا لقب استعمال کیا بجائے شاہ، وہ اپنے آپ کو امیر کہتے تھے. افغانستان کو انہوں نے امارت، برگزئی امارت ان کی سلطنت کو کہتے ہیں، برگزئی ایمریٹ. تو وہ آ گیا اور بیٹھ گیا اس پہ تخت پہ. تو امیر دوست محمد خان افغانستان کے یعنی عظیم رولرز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، بانی رولر احمد شاہ کے بعد. اور یہ سینسبل قسم کا آدمی تھا. تو اس زمانے میں پھر جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا 1809 میں جو ہے شاہ شجاع بیٹھا تھا، اور اس کے بعد پھر شاہ زمان آ گیا، پھر یہ دوسرا آ گیا، کیا نام ہے اس کا، امیر دوست محمد آ گیا. تو اس سے پہلے انگریزوں نے بھی سوچا کہ بھئی وہ کابل کو اپنا ایک سفیر بھیجے. مونسٹیوارٹ ایلفنسٹن ان کا ایک سفیر، ایک ڈپلومیٹ تھا. اس نے 1809 میں کوہاٹ کے راستے سے اس نے پشاور کی بھی سفر کی، اور پھر اسے جا کے کابل میں، تو اس نے ایک کتاب لکھا ہے، اکاؤنٹ آف دا کنگڈم آف کابل. اس زمانے میں افغانستان کو افغانستان نہیں کہتے، کنگڈم آف کابل، کابل کی بادشاہی جو تھی. کابل کے دربار میں اس نے اپنے اسناد بھی پیش کیے، اور وہ انگریزوں کا پیغام بھی لے کے آیا، ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز. پھر شاہ شجاع کے ساتھ یہاں پہ بھی ملا. تو پھر اس کے بعد شاہ شجاع ہٹ گیا، اور وہی شاہ شجاع پھر بھاگ گیا انگریزوں کے ہاں، وہ بھی لکھنؤ چلا گیا. انگریزوں نے اس کو وہاں پہ جاگیر دی اور رہائش دی اور پروٹیکشن دی. تو پھر انگریزوں کا پٹو بن گیا وہاں پہ، وظیفہ دیتے تھے، اس کے مطلب اس کو منتھلی انکم دیتے تھے. تو وہاں پہ رہ گیا. اور شاہ زمان شاہ جو ہے پھر قتل ہو گیا بعد میں. وہ ویسی بھی آنکھیں کھولی تھی اس کا، تو کوئی ویسے اس کا تو وہ نہیں تھا، وہ کوئی یوٹیلیٹی نہیں تھی. یہاں پہ برگزئی سردار آ گئے، انہوں نے افغانستان کی بادشاہی چھین لی. امیر دوست محمد خان اور اس کے جو بھائی تھے. تو پشاور میں بھی اس کے کچھ بھائی تھے، سردار سلطان محمد خان اور سردار عظیم خان، سردار یار محمد خان. اچھا، پشاور میں کوہاٹی گیٹ کے مقام پہ جہاں پہ چرچ انگریزوں نے پھر بنایا، اس کے ساتھ ہی سردار یار محمد اور سلطان محمد کا گھر ہے. ان کو پشاوری سردار کہتے تھے، یا طلائی خان کہتے تھے، جو تیلے یا سونے کے بنے ہوئے خان ہیں، کیونکہ سارے عادات ان کے وہی تھے. سونے کے چمچ سے بھی وہ کہتے تھے، اور ویسے بھی سونے کے بنے ہوئے تھے، تو سونے کی خان ہے. تو اس طرح کوئٹہ میں بھی، کندہار میں بھی ان کے وہ تھے، ان کے سردار تھے، رحم دل اور کوہن دل اور اس قسم کے نام تھے ان کے. اور صرف ایک ہرات جو تھا وہ سردار کامران سدوزئی کے ہاتھوں میں رہ گیا تھا. اور ہرات پہ انہوں نے اتنا وہ نہیں کیا کیونکہ وہ ہٹ کے ایک جگہ تھا. باقی سارے علاقے انہوں نے قبضہ کیا. کابل پہ امیر دوست محمد خان بیٹھتا تھا،
اسی زمانے میں رنجیت سنگھ نے پھر یہاں پہ اپنے حرکات شروع کیے کہ رنجیت سنگھ نے اپنے اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد اس نے دو سردار سلطان محمد اور یار محمد عظیم خان تو جنگ میں فوت ہوا تھا. یہ جنگ ادھر ہوا تھا خیر آباد میں اٹک کے قریب. نوشیرہ کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں اس کے اوپر افریدی اور یوسف زئی اور یہ قبائل جمع ہوئے تھے. اس کے لیے غزا کہتے تھے پشتوں میں, یعنی جہاد کے لیے. تو سکھوں کا غلبہ ہوا, سکھوں نے جیت لیا. تو سکھوں نے پھر پشاور قبضہ کیا اور سکھ پھر یہاں پہ حاکم ہو گئے اس علاقے پہ. ان کا جو بارڈر ہے جمرود تک, جو پھر بعد میں فاٹا کا اور سیٹلڈ ایریاز کا بارڈر انگریز, یہ سکھوں کا بنا ہوا بارڈر ہے. تو پھر وہ سردار جو تھے وہ ان کے پٹھو گورنر تھے, سردار سلطان محمد وہ طلائی خان اور سردار یار محمد, ان کے وہ بنے تھے یہاں پہ دیر پفٹس سکس. لیکن پھر سن 1834 میں سکھوں نے پھر ان کو بھی بگا دیا اور اپنا جنرل ہری سنگھ نلوا جو تھا اس کو لگا دیا. 1823 سے لے کے پھر 1800 ہم آ جاتے 1831 پہ, جب یہاں پہ موومنٹ آئی تھی بریلی سے مجاہدین کے سید احمد اور سید اسماعیل کی. تو وہ آئے تھے اور انہوں نے بھی 1831 میں پشاور پہ 1 سال انہوں نے وہ قابض رہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بریلی سے جو مجاہدین آئے تھے یہ وہ تھے جو انگریزوں نے ٹرین کیے تھے. پینٹ شرٹ بندوق اور کیپ, اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ٹرین شدہ سولجرز تھے. لیکن انگریزوں نے پھر ان کو آنکھ ماری کہ بھئی خیر ہے تم لوگ بگوڑے ہو جاؤ اور تم لوگ جا کے وہاں پہ سکھوں کے ساتھ لڑو تاکہ سکھ ڈر جائے اور ہمارے وہ ہم سے پھر وہ کرے ہیلپ کی وہ مانگے کہ ہاں وہ ہمیں بچاؤ ان لوگوں سے. اور تو ان کا غرض یہ تھا کیونکہ سکھ یہاں پہ حاکم تھی پنجاب کی بھی, تخت لاہور آج کل بھی وہ فریز استعمال ہوتا ہے. لاہور پہ ان کا وہ تھا, وہ کیپٹل تھا رنجیت کا, اور یہ علاقے اس کے ذیلی علاقے تھے. ڈی آئی خان اور پشاور, ہمارا شب قدر میں جو فورٹ بنا ہوا ہے وہ بھی سکھوں کا ہے. تیج سنگھ سالار تھا ان کا, وہ اس نے بنایا تھا 1838 میں. تو انگریزوں نے یہ چال چلایا کہ انہوں نے اپنے جو ٹرین شدہ ایک ریجیمنٹ کو انہوں نے وہ کر دیا, ان کو کہا کہ بھئی آپ لوگ بگوڑ ہو جاؤ, ہم وی وونٹ سے اینی تھنگ. اپنے اسلحے کو ساتھ لے کے جائیں اور جاؤ سکھوں پہ, تم لوگ ویسے بھی مسلمانوں پیش قدمی کرو, وہ ویسے بھی کافر, اور مارو ان کو یا ڈرا دو ان کو تاکہ وہ دب جائے. تو یہ لوگ آئے تھے یہاں پہ, تو ان کی بڑی جہازی لڑی گئی تھی یہاں پہ. اور پھر پشاور کے بعد وہ اوپر مردان کی طرف چلے گئے, مردان کی طرف وہ پھر ہزارہ میں داخل ہوئے, مہابن, اور وہ آخر کار بالاکوٹ میں منسیرہ میں دونوں کو انہوں نے شہادت پائی. سید احمد شہید وہ بھی شہید ہو گیا اور سید اسماعیل بھی شہید ہو گیا وہاں پہ. تو ان کی قبر ابھی بھی ہے وہاں پہ, اور ان کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کالا ڈاکا اور مہابن اور ان علاقوں میں ابھی بھی آباد ہے. وہ تو اس وقت اردو بولتے تھے, ابھی ہند کو بولتے ہیں, لیکن ان کو اپنا شناخت معلوم ہے. تو وہ بھی انگریزوں نے ایک چال چلایا تھا تاکہ سکھوں کو قریب کرے اپنے, تو سکھ قریب بھی ہوئے ان کے. تو 1831 میں تو یہ واقعات ہوئے. 1834 میں ہری سنگھ نلوا جو تھا وہ گورنر بن گیا اس علاقے کا. لیکن 1837 میں پھر امیر دوست محمد خان کا ایک بیٹا تھا اکبر خان, اس نے فوج لایا تھا. یہ جو فیز 3 یہ جو خوڑ ہے یہاں پہ حیات آباد کے فیز 3 کا خوڑ, اور یہ جو اس میں جنگ لڑی گئی. تو اس میں اس سے پھر افغان فوج بھی واپس چلی گئی جمرود کی طرف, جمرود میں. اور یہ جو ہری سنگھ تھا وہ بھی ادھر مارا گیا 1837 میں. اسلامیہ کالج بورڈ کے بیچ میں جو علاقہ ہے وہاں پہ وہ گر پڑا, جس مقام پہ وہ اپنے گھوڑے سے گرا تو وہاں پہ انہوں نے وہ جگہ تعمیر کی, اس کی یادگار برج ہری سنگھ, جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے احاطے میں شامل ہے یا اس کے آس پاس. کے احاطے میں میں نے ایک مینار بھی دیکھا تھا, اور ایک پول, ایک تالاب بھی انہوں نے پکا بنایا تھا
جو پھر بعد میں غائب ہو گیا نا. یہ جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں سانجو کالج کے پیچھے بورڈ کی سائڈ پہ ہے ایک جگہ. جی اسی کا میں کہہ رہا ہوں کہ دانش آباد ہوں اور دانش آباد سے تھوڑا سا ہٹ کے اس طرح یہ ریلوے لائن جو ہے نا ریلوے پٹری سے اس طرف دانش آباد سے اس طرف اور بورڈ یہ ہے تو وہی جگہ تھا. تو ہری سنگھ 1837 میں یہاں پہ فوت ہوا تھا. تو پھر جو جمرود میں قلعہ ہے اس میں ابھی بھی اس کی سمادھی ہے. اس کی جو باڈی تھی وہ وہاں پہ جلائی گئی تھی اس جمرود کے قلعے میں. تو اس کو آج کل بھی ہری سنگھ کی سمادھی کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ اس کو جلایا گیا تھا. اور پھر 1838 میں جس بندے کو یہاں پہ لوگ ابو تبلا کہتے ہیں اس کو یہ لائے تھے. یہ اصل میں ایک اٹالین تھا جو نپولین کے فوج میں ایک جونیئر رینک پہ رہا تھا اور پھر کافی پاورفل ہوا تھا. اویتابیلے نام تھا اس کا. تو یہ لوگ تو اویتابیلے نہیں کہہ سکتے, پاولو اویتابیلے. تو اویتابیلے کو ابو تبلا کہتے تھے اور ابو تبلا ایک قسم کا نام ہے بھی عجیب ہے تو لیکن ہے بھی بن بھی سکتا ہے. تو ابو تبلا صاحب جو تھے وہ یہاں کے 1838 سے لے کے 1842 تک گورنر رہے پشاور میں اس جگہ کا. تو وہ بڑا سخت آدمی تھا کیونکہ وہ روزانہ مسجد محمد خان کے میناروں سے 12 لوگوں کو لٹکاتا تھا. بس اس کے بندے پکڑ کے لاتے تھے جس بھی ان کا ہاتھ پہنچا. تو اس نے پھر پشاور کا فصیل بھی دوبارہ تعمیر کیا, حالانکہ اس زمانے میں وہ مٹی سے تعمیر ہوا تھا. اور اس نے پشاور میں صفائی کا اہتمام بھی کیا کہ سخانی میں اور یہ جو گھنٹہ گھر کا ہے اس زمانے میں تو گھنٹہ گھر نہیں تھا لیکن یہ جو جتنا بھی علاقہ ہے مینا بازار کوچی بازار یہ وغیرہ یہ اٹ واز آل ویری ویل پلانڈ اینڈ ویری ویل کیپٹ اس کے زمانے میں. اور وہ جب یہاں سے گیا تو پھر اس نے اتنے سامان اس نے لاد کے گیا تھا یہاں سے اور جو جس سے انگریز خوشی سے اس کے لیے لے گئے. اس زمانے میں ریور ٹرانسپورٹ تھی کیونکہ ڈیمز نہیں تھے, سکر بیراج نہیں تھا. تو یہ ریور انڈس جو تھا خیر آباد یعنی بدلی کے مقام پہ یہ جو دریا کابل پہ کشتی آتی تھی یہ پھر نکل جاتی تھی ریور انڈس کو اٹک پہ اور پھر سیدھا ہوتی ہوئی یہ کراچی جاتی تھی اسی دریا کے اوپر کیونکہ ڈیمز بند وغیرہ نہیں تھے روکنے کے لیے اس کو. بہت سارے لوگ ڈیرے کے راستے پشاور پہنچتے تھے. وہ ڈاکٹر امجد جو ہے وہ یا ایک مشہور ہسٹورین ہے جو آج کل امریکہ میں رہتا ہے, پشاور شہر کا پرانا رہائشی اور میرے والد صاحب کا بڑا اچھا دوست بھی تھا. تو خود اس کا دادا جو تھا جب پشاور ہجرت اس نے کی تھی پشور یہ جو شہر ہے سن 1901 میں تو وہ اس کے راستے آیا تھا, بوٹ کے راستے سے وہ ریائی خان سے آیا تھا اور یہاں پہ پہنچا تھا. زمانے میں ڈیم نہیں تھے نا, بعد میں انگریزوں نے ڈیم بنائے تھے.